اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائی، جو پیدا ہو گئی تھیں وہ بھی، اور جو پیدا ہونے والی تھیں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں، اور ساری چیزوں کے نام اور ان چیزوں کے خواص، ان کی صفات، ان کے اصول اور ان کے سارے علوم اللہ تعالی نے آپ کو سکھا دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں اور ان سے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف و تدبیر اور عدل و انصاف ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے یہ جو فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی جو تمہارا خیال ہے اگر وہ خیال سچا ہے کہ سب سے ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق اور سب سے زیادہ عالم تم ہی ہو اور تمہارے علاوہ کوئی خلافت کا مستحق نہیں، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کیونکہ خلیفہ کو تصرفات کرنے ہوتے ہیں، تو خلیفہ کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا جن پر اسے تصرف کرنا ہے مکمل علم رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پوری دنیا کا علم دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پوری کائنات کا علم عطا فرمایا، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس پر کئی احادیث دلیل کے طور پر موجود ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں۔ قالو، وہ بولے یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک، پاکی ہے تجھے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اس میں فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ سوال سمجھنے کے لیے تھا، حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، ہمارا یہ سوال اعتراض کے طور پر نہ تھا۔ اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ فرشتوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے مالک جو تو نے ہمیں سکھایا وہی ہمارے پاس علم ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں پر کبھی ناز نہ کرے، جس طرح فرشتوں نے یہ کہا، مالک جو ہمارے پاس علم ہے وہ تو نے ہی سکھایا ہے، تو اسی طرح بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری ساری طاقتیں، میری ساری صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ہیں، میرا تو اس میں ذاتی کوئی کمال نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کا علم نہ ہو انسان اس میں لا علمی کا اظہار کر دے اور عاجزی کرے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑے علامہ تھے اپنے دور کے، آج سے کئی صدیوں پہلے۔ ان کا واقعہ کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ ان کے پاس دور دراز سے ایک شخص آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور اس نے جب مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا، لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا، آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا لا اعلم، آپ کو یہ محسوس نہ ہوا کہ اس طرح آپ کی عزت میں فرق واقع ہوگا، اور آپ نے ذرا بھی اس قسم کی کوئی حیا محسوس نہ فرمائی اور حق کا اظہار کر دیا؟
تو آپ نے فرمایا جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہیں نہیں معلوم تھے تو انہوں نے لا علم لنا کہہ دیا. تو جس کلام کو فرشتوں نے کہا وہ میں کہوں تو اس میں شرم و حیا کیوں محسوس کروں؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہم اس میں انانیت کا مسئلہ نہ بنائیں. اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو تو بالکل واضح کہہ دیں کہ اس چیز کا مجھے علم نہیں.